کسی اور اللہ والے کا قول ہے کہ اگر بادشاہ اور بادشاہوں کی اولاد وہ چیز پائے جو ہمیں حاصل ہے تو وہ رشک کے مارے تلواروں سے ہماری گردنیں اڑا دے۔ دنیا کی باطل محبت کے متعلق کہنے والے نے کہا ہے وَمَن النَّاسُ إِلَّا الْعَاشِقُونَ ذَوُو الْهَوَى فَلَا خَيْرَ فِي مَن لَّا يُحِبُّ وَيَعْشِقُ۔ ساری دنیا عاشقوں اور محبت کرنے والوں ہی سے تو بھری ہوئی ہے۔ ساری دنیا کس سے بھری ہوئی ہے؟ عاشقوں اور محبت کرنے والوں سے۔ جو کسی سے محبت نہیں کرتا، کسی پہ عاشق نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ محبت کے بارے میں یہ شعر کہے گئے ہیں کیا کہ جس نے محبت نہیں کی اس میں کوئی خیر ہی نہیں۔ اف للدنیا متی ما لم یکن صاحب الدنیا محب او حبیب۔ وہ صاحب دنیا یعنی دنیا میں رہنے والا جو کسی سے محبت نہیں کرتا یا وہ کسی کا محبوب نہیں، اس کی دنیا پر تف ہے۔ حدیث میں بھی آتا نا، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہوں گے؟ اقربهم مجلسا منی المتعون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون، جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی۔ ایک اور جگہ آتا ولا خیر لمن لم یألف ولم یؤلف، اس میں کوئی خیر نہیں جو محبت کرتا نہیں اور اس سے کوئی محبت کرتا نہیں۔ دین ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم محبت کے جذبے کو اپنے اندر سے نکال باہر پھینکیں، لیکن دین کا تقاضا کیا ہے کہ وہ محبت اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ولا خیر فی الدنیا ولا فی نعیمها وانت وحید مفرد غیر عاشقی۔ دنیا اور دنیا کی نعمتوں میں کوئی خیر نہیں اگر تو تنہا اور اکیلا ہے، تمہارا کوئی دوست نہیں اور کسی پر عاشق نہیں ہوا، یعنی تمہارے دل میں کسی چیز کی محبت نہیں۔ اسکن الی سکن تلذ بحبہ وصب الزمان وانت منفرد۔ تم کسی ایسی تسکین سے تسلی حاصل کرو جس کی محبت سے تمہیں لذت حاصل ہو، اگر تم منفرد اور تنہا ہو تو زمانہ تمہارے لیے مصیبت ہے۔ یشکی المحبون الصبابۃ لیتنی لیتنی تحملت ما یلقون من بینہم وحدی۔ عشاق محبت کی مصیبتوں کی شکایت کرتے ہیں، کاش ان تمام کی مصیبتیں تنہا مجھ پر لاد دی جائیں۔ کہ محبت کا راستہ تکلیف کے باوجود بہت محبوب راستہ ہے۔ مثلا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر نماز میں دیر تک کھڑے رہتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتی تھی، تو یہ تکلیف آپ کیوں اٹھاتے تھے؟ کیا فرماتے تھے آپ جب آپ کے پاؤں دیکھے جاتے اور کہا جاتا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر گزاری کے لیے تو شکر گزار وہی ہوتا ہے جس کے دل میں محبت ہوتی۔ محبت کے بغیر تو کوئی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے لیے اگر دل میں محبت نہیں تو شکر بھی کوئی نہیں۔ تو قرآن کے پہلے لفظ میں الحمدللہ کے اندر ہی یہ کانسیپٹ چھپا ہوا ہے۔ بہرحال کوئی کام جو آپ کو پسند ہو، کوئی بھی سوچئے، اس کے لیے اگر آپ سخت سے سخت محنت بھی کرتے ہیں تو کیا آپ تھکتے؟ اگر تھک بھی جائیں تو وہ تھکن کیسی ہوتی ہے؟ اس تھکن میں بھی مزہ آتا ہے۔ کبھی حج یا عمرہ کیا؟ کبھی تھکے ہیں وہاں؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس تھکن میں کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ وہ محبت ہوتی ہے جو ساری تھکن کو بھلا دیتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے پھر جاؤں، پھر پہلے اتنی تکلیف اٹھائی تھی پھر کیوں جا رہے ہو؟ ورنہ دنیا میں تو جہاں ایک دفعہ تکلیف ہو جائے وہاں دوبارہ ہم جانے کا نام نہیں لیتے۔ ہم کہتے فلاں جگہ نہیں، میں وہاں گئی تھی لاسٹ ٹائم تو بڑی گرمی تھی اور میں بڑی مشکل سے ٹائم پاس کر کے اب نہیں جانا، گھر میں بیٹھ کے اب پڑھ لیتے ہیں جو پڑھنا ہے۔ لیکن اللہ کے گھر میں یا جس کو علم سے محبت ہوتی وہ بار بار تھکنے سے بھی نہیں تھکتا، وہ ساری ساری رات جاگ کر بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ تو محبت کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی انسان اس تکلیف میں بھی لذت محسوس کرتا ہے، اس کو بھی انجوائے کرتا ہے۔
فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. اگر ایسا ہوتا تو مجنون کی ساری قوتیں تنہا مجھے ہی حاصل ہو جاتی. یہ لذت ہے مجھ سے پہلے کسی کو ملتی نہ میرے بعد کسی کو. اس دنیا کی محبت کا جب یہ حال ہے، یہ سارے شعر دنیا کی محبت میں کہے گئے، اگرچہ ہم اپنی اپنی محبت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے رہیں. کہتے ہیں تو اس دنیا کی محبت کا جب یہ حال ہے تو پھر اس محبت کے متعلق کیا کہیں گے جس سے قلوب کی حقیقی زندگی وابستہ ہے، یعنی دل جیتے ہی اس کے ساتھ ہیں، اور جو روح کی اصل غذا ہے، موسیقی نہیں، اللہ کی محبت، جس محبت کے بغیر قلب کے لیے یعنی دل کے لیے نہ کوئی لذت ہے نہ نعمت، جس کے بغیر فلاح ہے نہ نجات اور نہ زندگی. اگر قلب اس محبت سے محروم ہو جائے، کس محبت سے؟ اللہ کی محبت سے، تو اس کے رنج و الم کا کیا حال ہوگا. اس کی یہ مصیبت تو آنکھوں کی روشنی، کانوں کی سماعت، ناک کی قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت، زبان کی قوت ذائقہ اور قوت ناطقہ یعنی بولنے کی قوت چلے جانے کی مصیبت سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے. ڈپریشن ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان کا دل اللہ کی محبت سے نا آشنا ہوتا ہے یا اس کو محسوس نہیں کر پاتا. بلکہ جو قلب اپنے فاطر و خالق الہ الحق کی محبت سے خالی ہے وہ اس جسم سے بھی بدتر اور خراب ہے جس سے روح نکل چکی ہو، یعنی مردہ سے بھی بدتر ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو ہر طرح کے رنج و الم اس پر یلغار کر دیتے ہیں اور انسان زندہ لاش کی طرح پھر رہا ہوتا ہے. اس حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے اور وہی اس کی تصدیق کر سکتا ہے جس میں روح اور زندگی موجود ہو. مردوں کو زخموں کی تکالیف کا پتہ کیوں کر چل سکتا ہے؟ جس نے اس کو ایکسپیرینس نہ کیا ہو اس کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے. مقصود یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور کامل ترین لذت وہ ہے جو آخرت کی لذت کا ذریعہ ہو اور آخرت کی لذت تک پہنچائے. دنیا کی لذتیں 3 قسم کی ہیں. پہلی لذت وہ ہے جو آخرت کی لذت کی طرف لے جائے. پہلی لذت وہ ہے جو آخرت کی لذت کی طرف لے جائے، آخرت کی لذت کا ذریعہ ہو اور اس لذت سے انسان کو بڑے سے بڑا اجر و ثواب ملے. یہ سب سے بڑی اور کامل ترین لذت ہے. مومن بندہ اگر کھانے پینے، لباس، نکاح، جماع، شفا، اپنے اور اللہ کے دشمنوں پر غیظ و غضب اور قہر اور غصہ میں رضا الہی مقصود رکھے، یعنی ان تمام چیزوں میں کھانے پینے، لباس، نکاح وغیرہ میں کیا مقصود رکھے؟ اللہ کی رضا، اور اس کی یہ تمام باتیں لوجہ اللہ ہیں. لوجہ اللہ کا مطلب اللہ کے لیے ہیں، تو یہ چیزیں موجب اجر و ثواب ہیں. پھر اس لذت کا کیا کہنا جو معرفت الہی، محبت الہی، شوق لقائے خداوندی سے حاصل ہوتی ہے اور جو جنت نعیم میں رؤیت خداوندی کی موجب ہے. کون سی لذت؟ جو کب ملتی ہے؟ اللہ کی پہچان میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی ملاقات کے شوق میں، اور وہ لے جاتی ہے اسی طرف. تو دنیا میں ہر لذت جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو، جس سے انسان ریلیٹ کر سکتا ہو اللہ کی محبت کو. لیکن دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے محبتوں کے ایکسپیرینس ہمیں ہوتے ہیں نا، یہ دراصل ہمارے لیے ایک تجربہ گاہ ہے. کس چیز کے لیے؟ اللہ کی محبت کو محسوس کرنے کے لیے. یہ دل میں ہو تو انسان اللہ کی محبت کو کمپیئر کر سکتا ہے. تو ہر وہ محبت، ہر وہ لذت جو کس طرف لے جائے؟ آخرت کی لذت، اللہ کی محبت کی طرف. وہ کیا ہے؟ مطلوب، مقصود، محبوب، محمود. ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ آئے؟ یہ اب آپ کو ایک کرائیٹیریا دے دیا گیا ہے، اب خود اپنا جائزہ لے لیں کہاں کھڑے. کوئی آپ کے حصے کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کی محبت جائز ہے یا ناجائز، اور آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. میزان اللہ نے اندر رکھ دیے. چاہے بیوی کی محبت ہے یا بچے کی محبت ہے یا کسی انسان کی محبت ہے، سوچے یہ محبت مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے یا اللہ سے دور کر رہی ہے. ہر وہ محبت وبال کا باعث ہے جو اللہ سے دور کرے، اور ہر وہ محبت پسندیدہ ہے جو اللہ کے قریب کرے، اللہ کے قرب کا احساس دلائے آپ کو.
یعنی ایک چیز آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، لیکن پھر اس میں الجھ کے نہیں رہنا. اگر اس وقت اللہ نے کسی اور طرف بلایا تو فوراً ادھر چل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ اپنے گھر والوں میں ہوتے تھے، گھر کے کام کاج میں، بات چیت میں، گھر والوں کے ساتھ مزاح کرنے میں، لیکن اتنے میں کیا ہوتا تھا؟ اذان کی آواز آتی تو آپ بالکل گھر والوں سے اجنبی ہو جاتے تھے. کوئی بھی چیز اللہ سے قریب کر رہی ہے، لیکن جب اللہ نے کسی اور چیز کی طرف بلا لیا تو وہ قریب کرنے والی چیز کو بھی بریک لگا کے اللہ کی طرف، کیونکہ اصل مطلوب تو اللہ کی ذات ہے، نہ کہ ذریعے پہ ہی اٹک کے بندہ بیٹھ کے رہ جائے. دوسری لذت وہ ہے جو بندے کو آخرت کی لذت سے محروم کر دے. اس قسم کی لذت میں بڑے بڑے مصائب اور آلام موجود ہیں. آلام یعنی دکھ درد. مثلا ان لوگوں کی لذت جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں، بتوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے زندہ ہو، چاہے پتھر کا ہو یا لکڑی کا یا کسی اور چیز کا. اللہ تعالیٰ سے جس قسم کی محبت کرنا چاہیے بتوں سے کرتے ہیں، اور آپس میں باہم ایک دوسرے سے متمتع ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. آخرت میں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، دنیا میں ہم ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہے اور جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس وعدے تک پہنچ گئے. کون سا وعدہ؟ آخرت کا وعدہ. بدکاروں، ظالموں، مفسدوں، متکبروں اور ہیکڑی بازوں کی لذتیں استدراج اور اللہ تعالی کی جانب سے امتحان ہیں، تاکہ انہیں بعد میں بڑے بڑے آلام اور مصائب میں مبتلا کر دیں اور آخرت کی بڑی سے بڑی لذت سے انہیں محروم کر دیں. جس طرح کسی کے آگے لذیذ کھانا زہر آلود کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اس سے کھانے والے کی موت یقینی ہے، لیکن یہ ایک استدراج ہے. استدراج کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ، جیسے سلو پوائزننگ ہوتی ہے نا، تو یہ بھی ایک طرح سے سلو پوائزننگ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ ہلاکت کی طرف چل پڑتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم اسی طرح کہ ان کو خبر بھی نہ ہو آہستہ آہستہ انہیں جہنم کی طرف گھسیٹتے ہیں. بعض سلف صالحین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ گناہ اور نافرمانی کرتے ہیں تو ہم انہیں ہم نے انہیں دھر پکڑا، عذاب آ گیا، اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے. قرآن مجید میں یہ کانسیپٹ آپ نے کافی تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو دو طرح سے آزماتا ہے، تکلیف دے کر، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں ڈال کر، اور دوسری طرف نعمتیں دے کر. پہلے تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن جب لوگ نہیں سدھرتے اور غلط کام کیے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر دنیا فراخ کر دیتا ہے، اس پر وہ اور خوش ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود راضی ہو گیا، کہ اتنے میں سخت عذاب آ جاتا ہے اور پھر وہ بے یار و مددگار رہ جاتے ہیں. اور اسی قسم کے لذت اندوز لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ یعنی اگر کسی کو مال اور بیٹے زیادہ ملنے لگے تو عام طور پہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ ہم سے بڑا راضی، ہمیں اتنی نعمتیں مل رہی ہیں. نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں. ایسے ہی لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا
تو اے پیغمبر، نہ تو ان کے مال تمہارے لیے موجب حیرت ہوں، نہ ان کی اولاد، یعنی اس سے امپریس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کو مال اور اولاد کی وجہ سے مبتلا عذاب ہی رکھے۔ یہ دو چیزیں نعمتیں ضرور ہیں، لیکن انسان کے لیے سخت پریشانی کا ذریعہ بھی ہیں، انسان کے لیے امتحان کے پرچے ہیں۔ یہ ساری لذتیں بڑے بڑے مصائب اور آلام میں تبدیل ہو جائیں گی۔ کب؟ جب انسان ان کو صحیح رستے پر استعمال نہ کرے۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے، یا رب کائنۃ فی الحیاۃ لأہلہا عذبا فصارت فی المعاد عذابا، بہت سی چیزیں جو دنیا میں انہیں شیریں اور مرغوب تھی، ان کے لیے بہت میٹھی تھی، آخرت میں ان کے لیے عذاب بن کر رہ گئی۔ تیسری لذت وہ ہے جس سے نہ آخرت میں لذت ملے گی نہ تکلیف پہنچے گی۔ آخرت کے کمال میں اگرچہ اس سے کچھ نقص ضرور ہوگا، مگر یہ مباح لذتیں ہیں جن سے آخرت کی لذتوں کے لیے استعانت نہ کی جائے گی، یعنی وہاں ان کا فائدہ نہ ہوگا۔ تو تین طرح کی ہوگی نا، ایک لذت دنیا میں ملی جو آخرت کی لذت کا ذریعہ ہے، دوسری لذت دنیا میں ملی لیکن آخرت کی لذت پہ کمی کا ذریعہ ہے، اور تیسری لذت جس سے دنیا میں تو کچھ فائدہ ہوا لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہوگا، ہاں کچھ کمی ضرور ہو جائے گی۔ تو کتنا کیٹیگوریکلی الگ الگ کر کے بتا دیا کہ لذت کی جو بھی قسمیں ہیں ان میں سے کون سی انسان کے لیے در حقیقت فائدے کی ہے۔ جو پہلی قسم ہے، اس قسم کی لذتوں سے لذت اندوز ہونے کا زمانہ نہایت قلیل اور مختصر ہے۔ بندے کو چاہیے کہ انہی لذتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے جو اس کے لیے موجب خیر و فلاح ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی قسم کی لذتوں کے متعلق فرمایا ہے، کل لہو یلہو بہ الرجل فہو باطل الا رمیہ بقوسہ وتأدیبہ فرسہ وملاعبتہ امرأتہ فإنہن من الحق۔ آدمی کا ہر کھیل باطل ہے مگر کمان سے تیر چلانا، رمی، گھوڑے کو ادب سکھانا، اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، یہ کھیل حق ہیں، یعنی یہ آخرت میں فائدہ دیں گے۔ جو لذت مطلوب لذت کی معاونت کرے حق ہے، اور جو لذت اس لذت کی معاونت نہ کرے باطل ہے۔ اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔ میرا اس میں ایک ایکسپیرینس یہ لذت کے معاملے میں کہ آئی پوڈ پہ میں قرآن اس پہ بہت سنا کرتی تھی۔ بیچ میں ایسے ڈاؤن لوڈ کری تھی انٹرنیٹ سے، اس پہ کچھ شعر تھے، کچھ نظمیں تھیں اللہ کی محبت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، تو وہ مجھے بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کی، اور ان کے اندر ورڈز اتنے ڈیپتھ میں تھے کہ میں نے اس طرح سے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں، تو وہ میں نے نا اس میں بھر لی۔ اب یہ تو ایک بڑی اچھی لذت ہے نا کہ جس سے آپ کو اللہ کی محبت اتنی فٹافٹ سے آپ بہت سارے لیولز کراس کر جائیں اور آپ کو ایک دم سے محسوس ہو۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ وہاں سے ٹرن نہ لیں اصل ڈائریکشن میں، تو وہی چیز جو ہوتی ہے وہی پھر نقصان دہ ہو جاتی۔ کہ میں نے کچھ عرصے بعد نوٹ کیا کہ میں نے تو ریسیٹیشن سننی چھوڑ دی، تو مجھے ایک دم سے جب مجھے کچھ دنوں کے بعد جب یہ مجھے ہوش آئی، جب میں اس ٹرانس سے باہر نکلی، کیونکہ وہ چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کو ٹرانس میں ڈال دیتی، تو جب میں اس سے باہر آئی تو میں نے سوچا کہ یہ کتنی حماقت ہے کہ اگر میں اللہ ہی کی محبت کے لیے وہ سن رہی تھی اگر، تو پھر مجھے اللہ کے کلام سننے میں اور زیادہ لذت آنی چاہیے تھی، بجائے یہ کہ میں جو پہلے لی تھی وہ بھی نہیں لے رہی۔ تو یہ چیک مجھے کون کر سکتا ہے؟ ہم لوگ اتنے زیادہ عادی ہیں جسٹیفیکیشنز دینے کے۔ مجھے یقین ہے اگر میں یہ بات کسی سے بھی کرتی نا تو وہ مجھے آگے سے یہی اور ہم دوسروں کو بھی جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے غلطی اگر دوسروں کی ہم پکڑ لیں پھر تو ہمیں اپنی بھی غلطیاں نظر آئیں گی، اس لیے ہم دوسرے کو فوراً شاباش دیتے ہیں، نہیں آپ بالکل ٹھیک جا رہی ہیں، آپ بالکل فکر نہ کیا کریں بلکہ آپ شکر کیا کریں، اللہ نے آپ کو اتنی ہدایت دی ہوئی ہے۔ اور بھی لوگ دیکھیں ایسے ہیں، کوئی انسان واپس سو جاتا ہے اسی حال میں، لیکن خود کو خود چیک کریں اور دیکھیں کہ نہیں، اصل چیز کیا ہے محبت کرنے کی؟ اللہ کا کلام ہے نا، تو آپ اس کو ٹرن آف کریں، اس چیز کو جو بھی لذت ہے، اور واپس ٹرن لیں اور اصل چیز کے پر آئیں، کیونکہ قرآن اور
حدیث کا جو علم ہم یہاں حاصل کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ وہ ہمیں ٹرانس میں پڑھنے سے بچاتا ہے، اور اگر ہم پڑھ بھی جائیں تو پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تھینک یو. السلام علیکم. میں جب یہ پورا آج ٹاپک سن رہی تھی تو میرے مائنڈ میں صرف 2 باتیں آ رہی تھی. پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں ہم پہ کہ انہوں نے ہمیں دنیا کی بھی لذتوں کا بتا دیا، اور انہوں نے بتایا کہ کون سی دنیا کی لذت جو ہے وہ ہمیں آخرت کی لذت پہ لے کے جائے گی. اور ہم لوگ دنیا کی لذتوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ آخرت کی لذت کو بھول جاتے ہیں بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو وہ ہمیں کہہ دیتے کہ میرے علاوہ کسی سے محبت حرام ہے، وہ یہ کہہ دیتے تو ہم کیا کر لیتے. لیکن انہوں نے ہمیں رائٹ دیا، انہوں نے کہا تم محبت کرو، لیکن یہ ہم پہ چوائس چھوڑ دی کہ کس سے کرنی ہے. تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محبت کا حق دیا، محبت غلط نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس سے محبت کر کے گناہ میں ہیں اور کس سے محبت کر کے ہم آخرت کے اور قریب ہو رہے ہیں. السلام علیکم. Assalamu alaikum. I'm from England, and while I was in England I used to be so involved in the world that I completely forgot about Akhirat. And what I learned here is that muhabbat should be done with Allah. And what do? We just do shikwa, narazgi, and we're really unthankful. And the fact is that Allah's already getting our place ready in Jannat. And what we need to do is earn that place and become one of awliya Allah. Jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا ہے کہ ہمیں ایک یہ بھی مسئلہ رہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس نہیں ہوتی. ہمیں محسوس ہوتی ہے لیکن اس کا محسوس ہونا محسوس نہیں ہوتا. جب آپ یا میں دل نہیں چاہتا، ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، اٹھ کے وضو کرتے ہیں تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہمارے دل میں ہے. جب ایک کام منع ہے اور ہمارا دل چاہ رہا ہے اس کو کرنے کو اور ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا یہاں بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. لوگ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک تھکنا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اسی طرح نماز میں بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں ہماری نماز میں خشوع نہیں ہے اور اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے. لیکن جس نماز میں جنگ جاری ہے تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہمارے دل میں ہے. آپ کہتے ہیں الحمدللہ، شیطان کہتا ہے آپ کے یہاں درد ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں الحمدللہ. شیطان کہتا ہے کہ وہ فلاں کام کے لیے آپ نے فلاں جگہ جانا ہے، آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب آپ جنگ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اس میں مزہ نہیں آئے گا، لیکن وہ دراصل آپ کی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اللہ کی محبت کے تقاضے سمجھ سکیں. ایک چھوٹی سی پوئم سنا دوں کہ میں قرآن پاک جب سنتی ہوں تو جس آیت کے اوپر عموماً ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، تو میں نے اس کے لیے تھوڑا بہت لکھا ہوتا ہے. تیرے چہرے کے نور کی خیرات چاہیے، جو تیری یاد میں بسر ہو ہر وہ رات چاہیے. تیرے محبوب مجھے محبوب ہوں، تیرے مغضوب مجھ کو مغضوب ہوں. نہیں اپنی ذات کے حوالے سے مجھے تعلقات چاہیے. تجھ سے تعلق ہو جائے تو دولت ہے دو جہاں کی، نہ اس سے بڑھ کے مجھ کو حیات چاہیے نہ ممات چاہیے. ہاں مجھ کو یہ مرغوب ہے کہ لوگ کہیں مجھ کو محبوب تیرا، مگر اس کے لیے لازم میری زندگی میں کچھ حادثات چاہیے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.